اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا کتنی محبتیں ہیں؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ الی الذین یزکون انفسہم، ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے کھجور کی گٹلی کے ریشہ کے برابر بھی۔ یہود اپنی اعتقادی، اخلاقی اور عملی یعنی یہ جو بہت ساری خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو مقدس کہتے، پاک باز یقین کہتے کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے فرزند ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، استغفر اللہ، جنت ہماری جاگیر ہے، جو بھی چاہیں گے کریں گے، عذاب تو ہمیں آئے گا نہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایسے جھوٹی شیخیاں بکھیر رہے ہیں اور اپنی پاک بازی کے اپنے منہ سے یہ قصے بیان کر رہے ہیں۔ پاک اگر ہوتے تو اللہ ان کے بارے میں کہتا نا، اور وہی پاک کرتا ہے۔ لا الہ پڑھیں گے تو پھر ستھرے ہوئیں گے نا، اللہ کی ذات کے ساتھ اگر شریک بھی ٹھہرائیں گے، محبوب کو بھی نہیں مانیں گے، اللہ کے احکام کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کیسے لاڈلا ہونے کا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تو زیادتی نہیں کرتا۔ ہاں، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ستھرے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں عروج بھی دیتا ہے، کامیابیاں بھی دیتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غلط کام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ بعض انہیں خدا مانتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ ابھی بھی عیسائیوں کے بہت سارے فرقے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو واقعی مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے۔ جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بحث و مباحثہ بھی ہوا، وہ 3 خدا مانتے ہیں، اور ایک بڑا اللہ، اور ایک چھوٹے حضرت مریم، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت کھلا جھوٹ ہے نا، اور اللہ کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ ہی کوئی بیٹا۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی یہی طریقہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیے گئے حصہ، من الکتاب، کتاب سے، یؤمنون بالجبت، وہ اب اعتقاد رکھتے ہیں جبت پر، بتوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت پر، یہ بھی ایک شیطانی قسم کی یہ ساری چیزیں ان پر، ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ جنگ احد کے بعد یہود کے دوسرے سرغنے جو تھے، جیسے کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، چند اور یہودیوں کے ہمراہ مکہ میں آئے تاکہ کفار کو مسلمانوں پر حملے کے لیے اکسائیں۔ تب ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ تو علم والے ہیں، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ سچ اور یعنی راستی پر کون ہے، ہم یا محمد؟ یہ جانتے ہوئے کہ شرک محض توحید خالص سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ شرک محض کو توحید خالص سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، پوری بے باکی سے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے جواب دیے کہ ان سے زیادہ تم ہدایت پر ہو، وہ جانتے بوجھتے سفید جھوٹ بولنے والے، اور یہ ان کی اخلاقی پستی تھی۔ ایسوں پر اللہ نے پھر کیا کیا؟ لعنت، لعنہم اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن یہ جان بوجھ کے ادھر گئے۔ انہوں نے آگے سوال کیا، ہم ان پڑھ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہیں۔ اب انہیں واضح طور پہ پتہ تھا کہ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو توحید والے لوگ ہیں، ان دونوں کا بھلا آپس میں موازنہ کیسا؟ وہ تو ستھرے لوگ اور یہ پاک لوگ نہیں ہیں۔ یہ اگر چاہتے تو صحیح بات بتاتے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے جان بوجھ کے کیا کہا؟ تم ہدایت یافتہ ہو، استغفر اللہ، اولئک، یہی وہ بد نصیب ہیں، الذین لعنہم اللہ، جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے جھوٹے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، ایسے نہیں کی، ان کی کوئی وجہ تھی۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت بھیجے نا اللہ، فلن تجد له نصیرا، تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ام لہم نصیب،
کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے من الملک حکومت میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز۔ بتایا جا رہا ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو اختیار میسر نہیں، اگر انہیں میسر ہوتا تو یہ تو کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ ابھی بھی ہم اکثر و بیشتر زبان میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، لوگوں کے اختیار میں نہیں۔ اگر ان لوگوں کے اختیار میں ہوتا، اس کے اوپر قابض ہوتے، تو پھر جن کے وہ دشمن ہوتے تو کیا حال کرتے؟ انہیں پھوٹی کوڑی بھی نہ دی جاتی اور انہیں بھوکا مار دیا جاتا۔ یہ مانا ان کی بات ہو رہی ہے کہ لیکن ہمارے لیے بھی یہ بات ہے، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے مولا کریمہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، غلطیوں کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی تو نواز رہا ہے، اور تجھ سے زیادہ کون ہے اپنے بندوں سے پیار کرنے والا؟ ام یحسدون الناس، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، وہ حسد کی آنکھ میں جلا کرے ہم نے تو بس رحمت فرما دی ہے، رحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانوں کو، کیا دیے؟ کتاب والحکمہ، حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں عظیم الشان سلطنت بھی دے دی ہے۔ حسد کی آپ کو پتہ ہے کہ کیا تعریف ہوتی ہے، یعنی ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو کرنا جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مستحق تھے، لیکن وہ یہودی کیا چاہتے تھے کہ ان سے یہ نعمت چھن جائے، یہی چاہتے تھے نا وہ، لیکن اللہ کی اپنی عنایت ہے، وہ جس کو دے دے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، حکمت دی اور بہت کچھ دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اولادوں میں سے اگر پیچھے تذکرہ پڑھیں تو ان کے خاندان کو نبوت، کتاب، حکومت اور وسیع سلطنتوں سے نوازا گیا، اور اگر اس کے ایک فرزند کو یہ نعمتیں پھر بخشی گئی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دے گئی ہیں، تو پھر آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی؟ یہ اللہ اصل میں کہنا چاہ رہا ہے، پہلے بھی انہی کے خاندان میں دی گئی تھی، ابھی بھی انہی کے خاندان میں ہے، تو آپ کو اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حسد کرتے تھے اور حسد کے باعث ہی وہ ایمان سے محروم رہے۔ یہی حسد تھا نا کہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کسی کو اللہ کوئی چیز یا کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے دیے بس دعا کرے مولا کریمہ اس کی سلامت رکھ، انہیں مزید عطا فرما، تو ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے، تو ہمیں بھی دے دے، تو اس طرح آپ کے حصے میں آئے گا۔ اگر حسد کریں گے تو جو آپ کے پاس ہوگا وہ بھی چلا جائے گا، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا دیتی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ وہ اپنا نقصان بھی کرا دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک واقعہ سننے کو ملا کہ وہ اپنی بھابھی سے بہت ہی زیادہ حسد کرتی تھی کہ بھائی ان سے یہ کرتے ہیں، چیزیں ان کو ملتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بھائی ان کا ڈائیورس نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نند، یہ دیکھو انسان غلط ہٹکنڈوں پہ بھی آ جاتا ہے، اس کی نند ایک عیسائی تھا، اس کے پاس چلی گئی۔ لا الہ پڑھنے والے اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کو کہا کہ بس ان کی ڈائیورس ہو جائے، اس نے کہا اگر یہ چاہتی ہو تو تمہیں اپنے دانت سارے کے سارے نکلوانے ہوں گے، اور میں نے خود اس بات کو دیکھا کہ اس کے دانت نکلوایا ہوا تھا، اور پھر بعد میں بھی اس کا حسد گیا نہیں۔ اب نہیں پتا اس نے سارے نکلوائے یا نہیں، صرف اس لیے کہ اس کی بھابھی کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی طرح یہ نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ساری نندیں ایسی ہوں، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہوتا ساری بھابھیاں بھی ایسے ہوں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں آپ کو ضمن یہ بات بتا رہی ہوں کہ انسان جب اس طرح حسد میں آ جاتا ہے تو اپنی نعمتوں سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہوتا ہے، اور اسے سمجھ تک نہیں آتی، ایسا وہ پاگل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے، جتنا اس نے نوازا، اسی قابل آپ تھے، اسی قابل میں تھی، اسی قابل ساری دنیا تھی، جس قابل اللہ نے جانا، اور اس حال میں خوش رہنا خوش نصیبی ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے انہیں جلانے کے لیے کیا چیز؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو پیچھے حسد کر رہے تھے نا، حسد کے باعث وہ ایمان سے محروم رہے،
اس وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ مالک نے تو حکم دیا تھا نا اس طرح محبوب آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، اور انہیں حسد کیا تھا کہ یہ ان کے خاندان سے دوسرے خاندان میں نبوت ٹرانسفر کیوں ہو گئی۔ بہرحال اللہ کو پتا تھا، بعض تو ایمان لے آئے جن کے من روشن تھے، لیکن زیادہ نے جب منہ موڑا تو ان کا انجام بھی کریم رب نے بتا دیا کہ جہنم ہے، اور وہ بھی کتنی سخت، جس کا ایندھن پتھر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، پھر مالک فرما رہے ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب کبھی پک جائے گی ان کی کھالیں تو پھر کیا ہوگا، بدلناہم، پھر بدل کر دیں گے ہم انہیں، جلودا، انہیں بدل کر کیا دیا جائے گا، کھالیں۔ جب آگ جلاتی ہے تو اوپر والا اسکن جل جاتی ہے، تو اللہ نے ابھی دنیا میں دیکھیں تو ایک کیا چیز رکھی ہوئی، پھر اسکن خود بخود بن جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح بلکہ اس سے بھی کوئی اور بہتر طریقہ ہوگا اللہ کا، فرمایا کہ جب اوپر والی اسکن جل جائے گی پھر اللہ بدل کر دے گا، دوبارہ انہیں کھا لیں، غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو۔ ہاتھ جن کا جل جائے یا جن کا کوئی عضو جلا ہوا ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا زخم اسے اذیت دیتا ہے، اور جلے ہوئے کی جلن اتنی اذیت ناک اس کا درد ہوتا ہے دوسرے دردوں کی نسبت۔ جو لوگ آگ سے جلے ہوتے ہیں نا پھر وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے آگ سے ہاتھ جل گئے اتفاق سے، تو ساری زندگی یعنی جب تک وہ رہے وہ کبھی چولہے کے قریب بھی نہیں گئے تھے جہاں روٹی کوئی اور بنا رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس عذاب سے وہ گزر چکے تھے۔ حالانکہ عذاب نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس جلن کے اندر سے وہ گزر چکے ہوئے تھے، اور یہ عذاب بھی اتنا سخت۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان کی باتیں بتا کر ہمارے دماغ کے اوپر ایک دستک ہے کہ لوگوں جو کام انہوں نے کیا تم نہ ایسے کرنا، تم ایسا نہیں کرنا۔ اگر اللہ کا قانون ان کے لیے ہے تو سب کے لیے ایسا ہے۔ اللہ نے کفار کے لیے یہ بات مانا کی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے کیا خوبصورت باتیں کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو وہ اس کے مستحق ہوں گے، اگر ہمیں نہیں دی ہے تو ہمیں جلنے کی بجائے سوچنا چاہیے کہ ہم شاید اس قابل نہیں ہوں گے، نہیں تو ہم کسی اور چیز کے قابل ہوں گے، کوئی اور چیز ہوگی جو اللہ نے ہمیں نوازی ہوگی۔ ہمیں اپنی نعمتوں کے اوپر توجہ دینا ہوگی، اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنا ہوں گی۔ کفار کے بعد فوراً ہی مومنین کا تذکرہ، یہی قرآن کریم کا دستور رہا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں گئے۔ ایمان تو بنیادی شرط ہے نا اعمال کی، اچھے اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار تو ایمان پہ ہے۔ اگر آپ بہت ہی اچھے اعمال کریں، بہت ہی نیکیوں والے کام کریں، لیکن اگر آپ ایمان نہیں لائے ہو تو اس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ ایمان لائے ہوگے، لیکن ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے بغیر تو پھر مزہ تب بھی نہیں آتا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کیے، مالک فرما رہے پھر میں انہیں کیا دوں گا، سندخلہم جنات، ان قریب ہم داخل کر دیں گے انہیں باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے یعنی ان باغوں کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر دیکھیے کسی کو آفر کی جائے کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن اس سے نام بتایا جائے کہ کتنے دنوں کے لیے ہے، تب بھی یا اسے بتایا جائے کہ یہ آپ کا گھر ہے لیکن 15 دن آپ اس میں اسٹے کر سکتے ہیں، تو کتنا دکھ ہوگا کہ اتنی ہم نے محنت کی اس کے لیے۔ پہلے تو محنت کے لیے شرط بھی رکھ دی جائے نا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، اور جب وہ مل جائے 15 دن بندہ رہ لے، ان آسائشوں کا عادی ہو جائے، اور پھر انہیں کہا جائے کہ یہاں سے نکلے، تو آپ خود سوچیے کتنا اذیت ناک مرحلہ ہے، بندے کا منہ سوج جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ
آپ نے کیسے کرنے، عمل صالح کرنے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، تو اللہ آپ کو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں پرماننٹ ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں آپ ہمیشہ رہیں گے، تا ابد رہیں گے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کسی اچھی جگہ جائیں اور سیر کر کے واپس آ جائیں تو ساری زندگی اس کی لذت دماغ میں رہتی ہے، اور جہاں پرماننٹ رہنا ہو، اللہ اکبر۔ ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ پہ جہاں پہ لوکاٹ کا باغ تھا، چکوال والی سائڈ پہ، کلر کہار، تو خود توڑ کے لوکاٹ کھائے تھے، تو آج تک اس کی لذت ذہنوں میں آتی ہے اور زبان پہ جیسے ذائقہ تازہ ہو جاتا ہے۔ جب پرماننٹ ہوں گے تو پھر کیا شان ہوگی۔ یہ وہاں پہ تو ہم نے خود توڑے تھے، لیکن احادیث طیبہ میں ملتا ہے جب انسان چاہے گا جو بھی چاہے گا وہ چیز خود اس کے پاس حاضر کی جائے گی، اور ایز اٹ از اس پہ اوپر اسی ٹائم لگ بھی جایا کرے گی، اور وہ مالک ہے، کرنے پہ قادر بھی ہے۔ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ بیویاں آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ہوتا ہے رشتہ، مرد کا جتنا بیوی خیال رکھتی ہے اتنا کوئی رشتہ شاید خیال رکھ بھی نہیں سکتا ہوتا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کر دیں گے انہیں گھنے سائے میں، گھنے سائے میں ہم لوگ۔ کتنی محبتوں والی بات ہے۔ تم تھوڑی سی زندگی ہے، 100 سے تو کم ہی سب لوگوں کی زندگی ہے، اس میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو پہلے ہوش ہی نہیں آتا، ہم لوگ ادھر مگن رہتے ہیں، اور پھر کتنی سونے کھانے پینے کا نکال لیں تو تقریباً 10-15 سال ہوتی جس میں ہم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ذکر کو آپ غنیمت جانیں، کیونکہ بڑا انعام ملنے والا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم لوگ بڑے، جب عہدے کے لیے بات ہوتی ہے تو کتنی نیندیں ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، سویرے اٹھ جاتے ہیں، رات گئے تک پھر پڑھتے رہتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے لیے ہم کر سکتے ہیں، ہم آخرت کے لیے زیادہ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ آپ کا دل کرتا ہے نا جنت میں جانے کا، تو جنت ایسے تو نہیں ملے گی نا، کیسے ملے گی؟ تھوڑی محنت بھی آپ کو کرنا ہوگی، اور محنت اتنی مشکل نہیں ہے۔ 5 ٹائم خالی نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو بھی کام کریں بس ایسا کام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا نہ ہو، بھلے آپ دنیا کا ہی کام کریں۔ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور سوئیں بھی باوضو ہو کے سوئیں، اور یہ سوچ کے سوئیں میرے محبوب سویا کرتے تھے، میں اس لیے سو رہا ہوں۔ کھانا ویسے بھی کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھائیے، کپڑے آپ ویسے بھی پہنتے ہیں، آپ پہنیں کہ اس طریقے سے پہنیں جیسے مصطفیٰ کریم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کا یہ کھانا پینا سونا پہننا سب کچھ پھر عبادت میں شامل ہو جائے گا، ہے نا آسان طریقہ۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ بھی بہت پیاری بات، داخل کر دیں گے انہیں گھنے سائے میں، انہیں دھوپ تک نہیں لگے گی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو کیا چیز، امانتوں کو، الی اہلہا، جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، جنہوں نے آپ کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ اس میں خالی یہ نہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے آپ جوں کہ توں واپس کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو مفہوم ہے وہ وسیع تر ہے۔ عبادات بھی امانت ہیں، ان کو صحیح وقت پر اخلاص سے شرائط اور قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کو اقتدار سونپا گیا، حکومت سونپی گئی تو غریب امیر قوی ضعیف میں مساوات کرنا، عدل کے مطابق فیصلہ کرنا، عدل کے مطابق ان کی اہلیت اور قابلیت کو معیار قرار دیتے ہوئے سارا کچھ کرنا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی عام لوگوں کے علاوہ اس حکم کے خصوصی مخاطب کون ہے؟ امر اور حکام، ان لوگوں کے بارے میں معبود نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبہ کے لحاظ سے پاسبان ہے اور جواب دہ ہے، امام اور خلیفہ بھی راعی ہیں، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، خاوند بھی اپنے گھر والوں کا رئیس ہے اور بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو کتنی واضح بات، اور سمندر کو کوزے میں بند کر کے دے دیا کہ آپ کے ذمہ جو بھی چیز آتی ہے عہدے کے لحاظ سے، چاہے خاوند اور بیوی کا ہی ہو، بھائی اور بیٹے کا ہی ہو، کوئی بھی آپ کے پاس ہو یہ والے رشتے، یا آپ کسی عہدے پر ہوں، تو آپ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں
ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے بارے میں آپ سے اللہ پوچھے گا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب بھی فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کرو کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ. ایک تو آتے ہیں بڑے جج صاحبان آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ گھر میں بھی اگر دیکھا جائے اور کسی بھی جگہ آپ دیکھا جائے، جب آپ کے حصے میں کوئی فیصلہ آ جائے تو ہمیں انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ دینا چاہیے. نہ غریب کی غربت کے تحت اس کے طرف چلا جانا چاہیے اور نہ امیر کے عہدے اور رتبے سے ڈر کے اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، بلکہ جو حقدار ہے، جو حق پہ ہے، اس کو اس کے حق میں فیصلہ دینا، یہ ہوتا ہے عدل. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں. عدل کون حکم دے رہا ہے کرنے کا؟ اللہ. اور بہترین یہ طریقہ ہے جو صحیح عدل سے کام لیتے ہیں ان کی چاہے حکومت ہو چاہے گھر ہو کامیاب وہی ہوتے ہیں. جو صرف عارضی خوش نودیاں چاہتے ہیں ان کی اپنی بھی عزت نہیں رہتی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے. جب یہ ہمارے مائنڈ میں ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق ہم نے فیصلے کرنے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم انصاف کر سکیں گے. اگر بے انصافی فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں تو جس کے حق میں بے انصافی ہوگی تو وہ کیا کہے گا کہ اس کو یہ انہی کا ہے، اور جن لوگوں سے ڈر کے وہ انصاف بندہ نہیں کرے گا انہوں نے کہنا یہ ہے ہی ایسا، انہوں نے پھر بھی فیصلہ ہمارے حق میں دینا ہے. تو پھر یہی گھر جو جنت ہونا چاہیے تھا جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، اور ہمارے گھروں میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، گھر ہو، سکول ہو، کالج ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو اپنے ذی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، جو تم میں سے حاکم بنا دیے جائیں ان کی بھی اطاعت کرو. اس میں کس بات کا حکم ہے؟ اللہ کی، رسول کی اور مسلمان عمراء اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے کھلی ہیں، چاہیے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. محبوب نے اس دار فانی میں زیادہ دیر اقامت گزین نہیں ہونا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور یہ حکم اور یہ خلفاء یہ ساری چیزیں بعد لوگوں کو چلانی تھی. تو انہوں نے بڑے واضح ہم لوگوں کو بتایا کہ اگر نک کٹا غلام بھی ہو تو اس کی بھی اطاعت کرو. انبیاء کی اطاعت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ اطاعت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شرط نہیں، بلکہ حکم کیا دیا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوا جو بھی وہ دیں آپ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اگر جس چیز سے منع کریں وہ رک جاؤ، یعنی جو کچھ تمہیں محبوب دیں اس سے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. رسول کا ہر حکم واجب تسلیم اور اٹل ہے، اس میں کسی کو مجال نہیں کہ کوئی بات کرے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو خلیفہ ہوتے ہیں ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اس لیے ادھر ہمیں دھیان سے کام لینا چاہیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لیے حاکم وقت کی اطاعت کا حکم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس حکم کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لو، اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ورنہ اس کی اطاعت نہیں کرو. کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ حکمرانوں کے معاملے میں، کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں تو آپ ان کی اطاعت کرو، ان کی حکم مانو. اگر سمجھو کہ نہیں، جیسے یزید نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تھی تو ان کی اولاد نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے سب سے پہلے اس بات کا بتایا کہ نہیں، اسلام کے لیے جان اور قربان کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. اور اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تعداد میں زیادہ ہونا ضروری نہیں، ہاں جذبے کا زیادہ ہونا ضروری ہے. جیسے یزید اور یزیدی لشکر زیادہ تھے لیکن حضرت امام حسین نے چند بندوں نے بھی اسٹینڈ لیا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف تاکہ متوجہ کیا جائے اور رہتی دنیا تک ایک مثال بھی قائم کر دی جائے. بہرحال کیا حکم ہو رہا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اپنے محبوب کی
کون سے معبود؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو لوٹا دو اس سے اللہ کی طرف، والرسول، اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف. ہو جاتا ہے نا جھگڑا، تو پہلے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ قرآن کریم میں، پھر سنتے مصطفیٰ میں دیکھنی چاہیے، احادیث طیبہ میں دیکھنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ، حکم کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ کریں گے. کون سے لوگ؟ جو ایمان والے، جو ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں اور آخرت پہ. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، بہت اچھا اس کا انجام ہے. جب حکمران کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا تو میری عوام اٹھ کھڑی ہوگی، وہ یہ نہیں کہ سیٹ بچانے کے لیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے، اس کی خلاف ورزی سے روکنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، تو پھر حکمران بھی صحیح جگہ پہ رہیں گے. ابھی ہمارے زوال کا یہ سبب ہے. ایک تو یہ بھی حدیث طیبہ ہے کہ جیسے عوام ہوتے ایسے حکمران ہوتے. خالی حکمرانوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہمیں پسند ہوتے ہیں اس حکمران کے بارے میں ہمیں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور جس کے ہم دشمن ہو جاتے ہیں اس کی ہمیں خوبی نظر نہیں آتی. تو یہ مومنین کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے. ابھی جو سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا جو سیٹوں کے لیے لڑ رہا ہو اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ جو کرسی کے لیے لڑ رہا ہو اس کو ہمیں حکمران نہیں بنانا چاہیے. ہاں، جو بھلے کے لیے کر رہا ہو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کر رہا ہو، تو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہونی چاہیے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ تو کرتے تھے، انہم آمنون، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف یعنی قرآن کریم، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان پر اتارا گیا. یہاں پہ بھی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ ہی کسی کتاب نے آنا ہے. مومنوں اپنے آنکھیں کھولو. ابھی جو قادیانی دن بدن بڑھے ان میں سے اکثر وہ بھی لوگ ہیں جو مسلمان تھے جو قادیانیت کی طرف آ رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں. جو اگر اس طرف آ جاتا ہے تو اس کی بد نصیبی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جس کو بہت سارے اسلامی ممالک نے واضح طور پر انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا وہ قانوناً شرعاً. ایک تو بات ہمیں یہ ثابت ہوگی، اور دوسرا یہاں کیا ہو رہا ہے، فرمایا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آپ سے پہلے جتنی ہیں ان پہ، یریدون ان یتحاکموا، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے مقدمات الی الطاغوت، طاغوت کے پاس لے جائیں. کس کے پاس لے جائیں؟ طاغوت. طاغوت سے مراد وہ حکم اور عدالت ہے جو احکام الہی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرے. یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک یہودی اور ایک منافق تھا، ان کے درمیان تنازع ہو گیا. یہودی حق پہ تھا اور بظاہر جو مسلمان تھا، منافق جو تھا وہ حق پہ نہیں تھا. سب سے پہلے وہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ بھی یہودی کے کہنے پہ، جبکہ وہ منافق کیا کہہ رہا تھا کہ چلو ہمارا جو عالم ہے نا، آپ کا عالم کعب بن اشرف، ان کے پاس چلتے ہیں. تو یہودی نے کہا تھا نہیں، چلو آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ انصاف کریں گے. یہودی حق پہ بھی تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا اس یہودی کے حق میں. اب منافق چونکہ ایک تو تھا غلط، پھر مطمئن بھی نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں میں اطمینان نہیں کرتا، چلو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا کہ جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی میرا ہے. پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوا. پھر وہ یہودی اور وہ منافق چلے حضرت عمر کے پاس. کن کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس چلے. اس منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں بظاہر مسلمان ہوں اور اس طرح مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی تو شاید حضرت عمر یا حضرت ابوبکر میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ بڑے سونے لوگ ہیں. جیسے ہی حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں یہودی فوراً کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا. حضرت عمر نے فرمایا میرے واپس آنے تک تم یہی ٹھہرو.
آپ گھر تشریف لے گئے، گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں نہ مانتا عمر اس کا یوں فیصلہ کیا کرتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت عمر فاروق کو یہ فاروق کا لقب عطا فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آئی سمجھ؟ تو پھر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ انکار کریں طاغوت کا۔ واضح حکم تھا کہ طاغوت کا، ایسے جو منافق غلط لوگ ہوتے ہیں، بے انصاف لوگ ہوتے ہیں، ان سے تو منع کا حکم دیا گیا ہوا تھا نا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ بہکا دے انہیں بہت دور تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کتاب کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے کن کو؟ منافقوں کو، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ ہوتے ہیں منافق۔ ان منافقوں کو کیا دیکھیں گے؟ یصدون عنک صدودا، کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ کون لوگ؟ منافق لوگ۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ منافقوں کی کیا عادت تھی؟ اگر وہ حق پہ ہوتے تو تب تو وہ رسول اللہ کی طرف جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ حق پہ نہیں ہوتے تھے تو وہ وہاں جاتے جہاں رشوت چلتی، جہاں اثر و رسوخ چلتا۔ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج بھی ذرا غور تو کیجیے، بعض لوگ ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑے مصر ہوتے ہیں، بضد ہوتے ہیں، اور جہاں انہیں فائدے کی توقع اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے تو اس وقت وہ دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کے آڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور شریعت کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ آپ خود سوچیں ان منافقوں کے درمیان جو عہد رسالت کے منافقین تھے اور یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ میرے ایک جاننے والی تھی، ان کے آپس میں ایسے نا اتفاقی ہوگی، اس کے شوہر نے اس سے طلاق دے دی، طلاق واضح ہو گئی کہ واقعی ہو چکی وہ ہے۔ اب وہ جدھر جاتا اسے یہی کہا جاتا کہ ہو گئی، اب اسے مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ہر کونے خدرے میں جا کے کہیں سے وہ فتویٰ لے آیا کہ نہیں اتنی بھی ہو جائیں طلاقیں تو طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا ہی غلط طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر لڑائی ہوگی، سیم معاملہ ہوگا، پھر اس نے وہی کام کیا، پھر اس نے وہی کام کیا، پھر اس کی بیوی نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی۔ اس نے کہا تھا بڑا لوگوں کو پتا ہے، مجھے اس نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ رجوع کر لیں تو جتنی مرضی یہ دے دیں۔ یعنی 2 نمبر فتوے بھی لوگ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم کرے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، بس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت۔ یعنی وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تو خوب جانتا ہے نا، بھلے جھوٹی قسمیں کھا لیں، ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان کرتوتوں کے جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اعمال جو آگے چلے گئے۔ ثم جاؤک یحلفون، پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے، یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہتے ہیں بخدا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، ہم نے مگر کس کا کیا تھا؟ بھلائی کا اور باہمی مصالحت کا کیا تھا۔ اور پھر یہ باتیں، یہ چیز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ من کے بھید جانتا ہے۔ یہ بھلے منہ سے کہتے رہے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا وہ تھا، لیکن اللہ تو من کے بھید جانتا ہے نا، اس سے تو ہم لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جو پیچھے جھوٹ کی قسمیں کھا رہے تھے نا منافق، اللہ ان کی جھوٹی قسموں کو کھول دیتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے ابھی اس منافق کا واقعہ پڑھا، کھول دیا نا اللہ نے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ فرما رہے کہ اللہ جانتا ہے، ہم عثمان ہمارا عقیدہ ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ جانتے ہوئے یہ عقیدہ ہے، پھر ہمارے عمل پھر اس کے مطابق کیوں نہیں؟ یہ ہے نا سوچنے کی بات۔ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، اے حبیب چشم پوشی فرمائیے ان سے، واعظہم، اور بس آپ نصیحت کرتے رہیے۔ کتنا پیارا اپنی محبت سے کہا، محبوبہ آپ انہیں نہ پکڑیں، ان کی اصلاح بس آپ کرتے رہیں۔ تو فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے آداب اور اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے،
جو کچھ بھی ہو جائے اس طرح نہ پکڑو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف خامیاں پکڑنے پہ اس ٹائم تو بیٹھے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہمارے میں سے ابھی کوئی اکا دکا بندہ ہو تو ہو, لیکن ہر ایک دوسرے کی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اور بھلے اس میں سے 99 باتیں اچھی ہوں, 99 بندے میں خوبی ہوں, لیکن جو خامی ہوگی اس کو پرومیننٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے, جو اچھی بات نہیں ہے پورے معاشرے کا اور یہ زوال کی نشانی ہے. ہاں, اگر آج بھی ہم سنبھل جاتے ہیں تو اللہ ہماری کھویا ہوا وقار, کھویا ہوا اعتماد دوبارہ دینے پہ قادر ہے. یہ اللہ تعلیم دے رہے ہیں نا محبوب کو, اے محبوبہ چشم پوشی فرمائیے ان سے, نہ ہر بات پہ پکڑ لیجیے, بس آپ نصیحت کرتے رہیں انہیں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ساتھ حکم دیے تنہائی میں ایسی انہیں نصیحت کریں, کیونکہ ایسی بات جو تنہائی میں کی جاتی ہے وہی مؤثر ہوتی ہے.